वज़ीर आला ने कराची पुलिस चीफ को आईना दिखा दिया। गलत इदादोशुमार पेश करने पर मकबूल बाकी ने असल डाटा सामने रख दिया। कहा नवंबर में 1700 मोबाइल फोन छीने गए, यौमिया 74 वारदातें होती हैं। सवाल उठाया कि मनशियात यहाँ नहीं बनती तो यहाँ लाता कौन है। वज़ीर आला का असल मुजरिम गिरफ्तार करने का हुक्म। बोले पुलिस डकैतियाँ करेगी तो हम लोगों को क्या मुँह दिखाएंगे। गिरफ्तार डीएसपी के डकैती में मुलव्वस होने पर वज़ीर आला ने कमेटी कायम कर दी। पुलिस की वारदातें रुक न सकीं, एक और शहरी को लूट लिया। पहले एहलकारों ने लूटा, फिर शिकायत पर एसएचओ ने लॉकअप कर दिया। दो दरिया पर तलाशी के दौरान एहलकारों ने जेब से 25,000 रुपए निकाल लिए। रात भर थाने में रखकर तशद्दुद भी किया। एसएचओ साहिल ने अगली शाम 4 बजे मुआफीनामा लिखवा कर छोड़ा। शहरी ने आईजी सिंध को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी। शहर भर की कसीरुन मंजिला इमारतें वबाले जान बन गईं। सिंध हुकूमत का इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला। 19 रुकनी आला सतही फायर सेफ्टी ऑडिट कमेटी कायम कर दी। कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत कमेटी के सरबराह मुकर्रर। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एडिशनल आईजी कराची भी कमेटी में शामिल। कराची के 7 SSP, चेयरमैन आबाद, आउट टाउन 18 टाउन्स के म्यूनसिपल कमिश्नर्स और रेस्क्यू 1122 हुकाम शामिल। कमेटी तमाम शॉपिंग मॉल का सर्वे और ऑडिट करेगी। खुदकार फायर सप्रेशन सिस्टम, फायर एंड सेफ्टी मैकेनिज्म, आग बुझाने वाले आलात का जायजा लिया जाएगा। कराची की 578 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने समरी कमिश्नर कराची को इरसाल कर दी। सबसे ज्यादा जिला जनूबी में 456 इमारतें खतरनाक करार, जिला वस्ती में 66, किमाड़ी में 23 इमारतें रिहाइश के काबिल नहीं, जिला कोरंगी में 14 इमारतें खतरनाक, शर्की में 13 इमारतें नाकाबिल इस्तेमाल, मलीर में 4, जिला गरबी में 2 इमारतें खतरनाक करार दे दी गईं। अंडर इनवॉइसिंग करके कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इंकिशाफ। खाने के दरामदी तेल की मद में करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। कस्टम इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन हुकाम की बड़ी कार्रवाई। मैन्युफैक्चरर दिखाकर रिहायशी फ्लैट में कारोबार कर रहे थे, मुकदमा दर्ज। बल्दिया उस्मा की मार्केटों में किराया 150% बढ़ाने की तैयारियां। समरी साबिक एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान के दौर में कौंसिल से पास हुई थी। प्राइवेट दुकानों का किराया कम अज कम 50,000 है। केएमसी की दुकानों का 6 माह का किराया भी इतना नहीं। किराया 75% पहले 6 माह, 75% अगले 6 माह में बढ़ेगा। डिप्टी मेयर कराची ने इजाफा कानून के मुताबिक करार दे दिया। कहा किराए की मद में जमा होने वाले 22 करोड़ से मार्केटों में ही काम होगा। हम ताजरों के मसाइल सुनेंगे और हल करेंगे। शेड्यूल ऑफ स्टेटमेंट तैयार हो चुका है, तो उसके मुताबिक कोई केएमसी ज्यादती तो नहीं कर रही। जाहिर सी बात है, कराची शहर है बहुत बड़ा, और दूसरे मार्केटों में भी आप जाके देख लें, सर्वे करें क्या रेंट चल रहे हैं। अगर 6 महीने में कोई 1000 या 2000 बढ़ता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ताजर हजरात के फैसिलिटी, यही रेवेन्यू जनरेट होगा, इन्हीं की मार्केटों में खर्च होगा। इनकी मार्केटों को बेहतर करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कराची में केएमसी अब की रेवेन्यू को जनरेट करने की ज़रूरत है। केएमसी जिस हालत में हमें मिला है, सिर्फ पेंशन की हमारे पास इतनी है, तो अब जाहिर सी बात है, अगर केएमसी को रन करना है, उनके रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ेगा। ताजरों ने किराए में इजाफा वापस न लेने पर एहतजाज की धमकी दे दी। महमूद हामिद कहते हैं कानून के मुताबिक 10% किरायों में इजाफे का इख्तियार है। डंडे के जोर पर किरायों में इजाफा मंजूर नहीं। मार्केटों से लाखों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। चेयरमैन कराची मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन एहसान गुज्जर ने मंसूबा बंदी को जुल्म करार दे दिया। कहा अकबर मार्केट में केएमसी की 53 दुकानें हैं, बेपनाह बोझ डाला गया तो एहतजाज कर सकते हैं। इतना किराया ना बढ़ाएं, कारोबार नहीं है जिसकी वजह से हम किराया दे नहीं पाएंगे और मुश्किलात का सामना होगा, अमन व अमान का मसला खड़ा होगा। जाहिर सी बात है, जब हमारी दुकानों पे केएमसी के किराए की रसीद आएंगे और वसूल करने आएंगे, नहीं दे। टैक्स देने के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, ताजों ने सनतें बंद करने की धमकी दे दी। तारीख का ऐलान अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा।
صدر کراچی چیمبر افتخار شیخ بولے صنعتیں بند کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ سینئر وائس چیئرمین BMG گروپ جاوید بلوانی کا کراچی کی انڈسٹری کے ساتھ تعصب کا شکوہ۔ سینئر نائب صدر کراچی نگہت ایوان کہتی ہیں بلوں میں اضافے سے انڈسٹری نہیں چل سکتی، انڈسٹری بند ہوئی تو 1 کروڑ افراد بے روزگار ہوں گے۔ صدر فیڈرل ایریا ایسوسی ایشن رضا حسین کا صنعتوں کے بجائے دیگر شعبوں پر بھی ٹیکس لگانے کا مطالبہ۔ اور ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے نمائندگان کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں۔ اس میں اب سندھ اور بلوچستان کی انڈسٹریز دونوں مسائل کا شکار ہیں۔ پہلے آپ کے پاس بجلی کا ایک بہت بڑا بحران تھا، جو آپ کے ریٹ تھے وہ اچھے خاصے بڑھ گئے ہیں اور کاسٹ آف ڈوئنگ جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ سب سے زیادہ ٹیکس جمع کرانے والی لیاقت آباد مارکیٹ لاوارث، دکاندار اپنی مدد آپ کے تحت کام کرانے پر مجبور۔ SM توفیق روڈ سے گزرنے والی 24 انچ قطر کی پانی کی لائن 3 سال سے لیکیجز کا شکار، دکاندار نے خود ہی مرمت کر دی۔ سارے اداروں میں درخواستیں لگا دی، سب کو آگاہ کر دیا بھائی یہ مارکیٹ ہے، لیڈیز خواتین کی مارکیٹ ہے، گر رہی ہیں عورتیں، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ہماری اپنی مارکیٹ کی یونین نے ہم سب نے مل کے پیسے جمع کر کے باقاعدہ وہ لائن جڑوائی ہے، اور ابھی بھی ہے 48 انچ والی ہے، پتہ نہیں 24 انچ والی لائن ہے، یہ پوری دھس گئی ہے۔ یہ بھائی 3 گھنٹے تک جام رہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، صحیح نا، لوٹ ماری بھی ہوتی ہے۔ ابھی 2-2.5 مہینے پہلے یہاں پہ ایک سونے والے کو لوٹا تھا، صدر سے آ رہا تھا، ہمارے سامنے لوٹا۔ کراچی یونیورسٹی میں تعلیمی معیار میں اضافے اور جدید سہولیات کی فراہمی، جامعہ میں ڈاکٹر مفصل سیف الدین لا بلڈنگ کا افتتاح، گورنر وزیر اعلیٰ سندھ میئر کراچی سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ ڈاکٹر مفصل سیف الدین نے ربن کاٹ کر عمارت کا افتتاح کیا۔ بوہرا کمیونٹی کے افراد بھی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری بولے بوہری جماعت پرامن کمیونٹیز میں سر فہرست ہے۔ ناظم آباد ٹاؤن میں عوام کو بہترین سروسز کی فراہمی کے لیے بڑا اقدام، انتظامیہ نے خراب گاڑیوں کی مرمت کے کام کا آغاز کر دیا۔ 26 میں سے 6 گاڑیاں قابل استعمال بنا دیں۔ مشینری کی درستگی سے کئی محکموں کا فائدہ ہوگا، ورکشاپ عملہ۔ بھٹو خاندان میں ایک بار پھر شادیانے بجنے کی تیاریاں۔ دبئی میں بلاول بھٹو کی شادی سے متعلق اہل خانہ کی مشاورت، خاندانی ذرائع کے مطابق الیکشن سے قبل بلاول بھٹو کا رشتہ طے ہو جائے گا۔ آصف زرداری الیکشن سے قبل رشتہ طے ہونے کے خواہش مند، مشاورت میں فریال تالپور، صنم بھٹو اور بلاول کی بہنیں بھی موجود تھیں۔ پیپلز پارٹی کا سندھ میں سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ، سابق صدر آصف زرداری نے کمیٹی تشکیل دے دی۔ نثار کھوڑو اور سید غنی MQM، جماعت اسلامی اور ANP کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ قومی پرست جماعتوں سے بھی رابطے کیے جائیں گے۔ ڈاکٹر قادر مکسی، ایاز لطیف پلیجو اور دیگر سے ملاقات کا امکان۔ پروپیگنڈے سے ہماری کامیابی کو نہیں روکا جا سکتا، رہنما پیپلز پارٹی عاجز دھامرا کی پریس کانفرنس، بولے ووٹ کو عزت دو والے کہتے ہیں مجھے عزت دو، عنقریب نعرہ لگنے والا ہے مجھے کیوں بلایا، اقتدار کی خواہش کی خاطر 18ویں ترمیم پر مصلحت کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شیلا رضا نے دعویٰ کیا کہ MQM کے مزید رہنما بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے ہیں، MQM اور نون لیگ کے اتحاد کے لیے دعا کریں۔ MQM میں دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ لگائی اور کسی ایک گروپ کے ساتھ ہو گئے، دوسرے گروپ نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، باتوں میں اس میں جب یہ یونائٹ ہوئے تو وہ اقتدار کی بھوک انہیں لگ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے MPAs جو رہ چکے ہیں، MNAs جو رہ چکے ہیں، وہ ہمارے پاس آ گئے۔ عام انتخابات سے قبل 18ویں ترمیم میں تبدیلی کے لیے تمام جماعتوں کو یکجا کرنے کا مشن، ذرائع کے مطابق MQM نے ڈرافٹ تیار کر لیا۔ کل سیمینار میں تمام جماعتوں کو ڈرافٹ پیش کیا جائے گا۔ الیکشن کے بعد بننے والی قومی اسمبلی میں 18ویں ترمیم میں تبدیلی سے متعلق قرارداد منظور کرائی جائے گی۔ نگران وزیر صحت نے ایک بار پھر روبوٹک سرجری کا معاملہ اٹھا دیا۔ روبوٹک سرجری کے اخراجات اٹھانے کے معاملے پر اظہار تشویش، ڈاکٹر سعد خالد نیاز کا
پاکستان میں زیادہ ریسرچ سینٹرز کی ضرورت پر زور۔ ہیلتھ سسٹم میں یا آپ ایک چیز میں انویسٹ کر کے اس میں جو کہ بہت ایکسپینسو ہو، جس سے محدود لوگوں کو فائدہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں آپ کی پرائرٹی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی ہونی چاہیے، اینڈ دیٹ واز مائی اسٹینس۔ روبوٹک سرجری کے میں خلاف نہیں ہوں، میں اس کی کاسٹ اور اس کی جو اس وقت کیا ہماری پرائرٹی وہ ہونی چاہیے۔ عدالتی احکامات کے باوجود سجانی ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات روکی نہ جا سکیں۔ عدالت نے ڈی جی ایس پی سی اے اسحاق کھوڑو کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ ایس پی سی اے اور انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے عمارتیں گرنے جیسے حادثات رونما ہوتے ہیں، جیسے ندیم اختر کے ریمارکس۔ سرکاری تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ لائبریریاں بھی کھنڈرات میں تبدیل۔ شمبے گوٹ میں قائم شہید ذوالفقار لائبریری انتظامیہ کی عدم توجہی کا شکار، کتابوں پر دھول اور مٹی کے ڈھیر، لائبریری سے کرسیاں اور میز بھی غائب۔ علاقہ مکینوں کے مطابق لائبریری 12 سالوں سے خستہ حال ہے۔ 12 سال ہو چکا ہے، یہ ڈیمیج ہو چکا ہے، کوئی جو ہے اس کو پرسان حال۔ منافع خوروں کو کھلی چھوٹ مل گئی۔ ہول سیل کے بعد پرچون میں بھی غذائی اجناس مہنگی کر دی۔ چنے کی دال 10 روپے اضافے سے 195 روپے کلو ہو گئی۔ دال مونگ 15 روپے مہنگی ہو کر 260 روپے کلو دستیاب ہے۔ دال مسور 10 روپے اضافے سے 310 روپے کلو مل رہی ہے۔ چنے 20 روپے مہنگے ہو کر 340 روپے کلو ہو گئے۔ ماش کی دال چونکہ بہت زیادہ مہنگی ہو چکی تھی، اس لیے واقع ہوئی ہے۔ وہ تھی پہلے 500 پلس، اب 480 روپے کلو، اس میں کمی آئی ہے۔ چنا جو تھا پہلے 320 تھا، وہ اب 330 بھی ہے اور 40 بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ویریشن بہت زیادہ ہیں دال۔ سٹی کورٹ میں پیشی پر لائے گئے حسان نیازی کو فرار کرانے کا کیس عدالت نے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما علی زیدی کو اشتہاری قرار دے دیا۔ عدالت کا خاکیہ ویزا کرنے کا حکم، تفتیشی افسر سے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات طلب کر لی۔ روپے کی قدر میں کمی، ڈالر 27 پیسے مہنگا، انٹر بینک میں ڈالر 285 روپے 64 پیسے پر بند، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 287 روپے کا ہو گیا، یورو 313، اماراتی درہم 78 روپے 50 پیسے، برطانوی پاؤنڈ 360، سعودی ریال 74 روپے 70 پیسے تک پہنچ گیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز اسٹاک مارکیٹ کا مثبت اختتام، 100 انڈیکس میں 725 پوائنٹس کا اضافہ 59,811 پر بند ہوا۔ اسکواش لیجنڈ روشن خان کی زندگی پر بنائی گئی دستاویزی فلم کی اسکریننگ، سابق عالمی چیمپئن جہانگیر خان نے اقدام کو خوشائند قرار دیا، بولے زندہ قومیں اپنے ہیروز کو فراموش نہیں کرتی۔ کچھوے پالنے کا عالمی دن، کچھوا انسان کا بہترین دوست ثابت ہو سکتا ہے۔ دن منانے کا مقصد ختم ہوتی نسل کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ زوالوجسٹ جیمی جونیٹ کا کہنا ہے کچھوا ٹھنڈے خون والا جانور ہے۔ نمکین اور میٹھے پانی کے کچھووں کی خصوصیات الگ الگ ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ جو ٹاسک ہوتا ہے ان کو رکھنے کے لیے وہ ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ اگر ان کی باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہوتا، ان کو اچھی طریقے سے ہیٹنگ نہ ملے یا بہت زیادہ ٹھنڈ مل جائے، بہت زیادہ گرمی مل جائے، تو ان کو کھانے پینے میں کافی مسئلہ ہو جاتا ہے، کھانا ہضم کرنے میں کافی مسئلہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ان کی